مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، دوران بیان اٹھ کر چل پڑنے سے یا ٹیک لگا کر سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے، اور غفلت کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں رب الکائنات عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ میرے آقا نعمت، امام اہل سنت، عظیم البرکات، عظیم المرتبت، حامی سنت، پیر طریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کاشانہ اقدس پر، مبارک گھر کے کام کاج کے لیے ایک کم عمر لڑکا ملازم ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو سید زادہ ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ خبردار، یہ مخدوم زادے ہیں، سید زادے ہیں، ان کی تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ خادم تو خدمت کرنے والا، مخدوم وہ جس کی خدمت کی جائے، تو یہ تو مخدوم زادے ہیں، ان کی تو خدمت ہمیں کرنی ہے، تو خبردار یہ مخدوم زادے ہیں، سید صاحب ہیں، کھانا وغیرہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہو حاضر کر دی جائے، جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتا رہے، مگر ہرگز ان سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب زادے خود ہی تشریف لے گئے۔ آج حسن اتفاق ہے کہ سفر مظفر کی 25ویں شب ہے، اور 25 سفر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔
25 सफर मुजफ्फर को 2:08 पर, दिन में 2:08 पर पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक और इंडिया के वक्त के मुताबिक 2:38 पर मेरे आका आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने विसाल फरमाया था। तो ये वाकया जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, इसके एक एक लफ्ज से आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क़ रसूल फूट फूट पड़ता है। तो ये सादात किराम का अदब, ताज़ीम, ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी ईजाद नहीं है। कोई ये समझे कि शायद ये मतलब इनकी अपनी ईजाद नहीं, ऐन कुरान पाक पर अमल है। मेरे आका आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता था। चुनाचे कुरान पाक में सूरत शूरा पारा 25वां और सूरत शूरा की आयत नंबर 23 में इरशाद होता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तुम फरमाओ, अल्लाह ताला फरमा रहा है, महबूब तुम फरमाओ, इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर कराबत की महब्बत। मतलब कि मेरे कराबतदारों से, मेरे करीब वालों से, मेरे अकरबा से महब्बत का तलबगार हूं मैं, तुमसे अपने कराबतदारों की महब्बत मांगता हूं। चुनाचे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी कराबतदार हैं उनसे महब्बत करना फर्ज है कि कुरान पाक की नस से साबित हुआ। उनकी ताज़ीम करना फर्ज है। तो ये सादात किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कराबतदार हैं। सैयद जो हैं, जो वाकई सैयद हैं इल्मे इलाही में, वो मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार हैं, रिश्तेदार हैं। तो इनकी ताज़ीम इस निस्बत से की जाएगी कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं। तो इनकी ताज़ीम ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है कि निस्बत की वजह से इसकी ताज़ीम की जा रही है। तो ये एक मुसल्लमा उसूल है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर शे से मोहब्बत हो जाती है। वो एक मिसाल देते हैं कि जिससे मोहब्बत होती है उसके पसीने में भी खुशबू आती है, और जिससे मोहब्बत नहीं होती, नफरत होती है, तो वो खुशबू भी लगाए तो उसमें से बदबू निकलती है, महसूस होती है बदबू। एक मिसाल है, तो इसको यूं समझो कि जिससे मोहब्बत होती है उसका फेल, हर फेल अच्छा लगता है, उसकी हर चीज प्यारी लगती है। जिससे लोग मोहब्बत करते हैं उससे निशानी मांगते हैं। मुझे बारहा इसका तजर्बा है। तो मुझे कई दीवाने कहते रहते अपनी निशानी दो, अपनी कोई निशानी दो। तो ये मोहब्बत करते होंगे जब भी कहते होंगे ना। तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से प्यार होता है, उसकी गली से प्यार होता है। तो फिर मुर्शिद से निस्बत रखने वाली और चीजें, उसकी औलाद या उसका खानदान या उसका जो भी मतलब, तो फिर ये कि जो इस तरह ये मदनी ज़हन होता है कि अदब, ठीक है ना। जैसे कि मेरे आका आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे पीरो मुर्शिद सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेइंतहा अक़ीदत रखते, चुनाचे अपने अशार में इसका इज़हार यूं भी करते, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। सग फारसी में कुत्ते को कहते कि ऐ आका, ऐ बगदाद वाले शहंशाह, आपसे आपके दरवाजे को निस्बत है, और आपके दरवाजे से जिस कुत्ते को निस्बत है उस कुत्ते से मुझे निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा।
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یعنی جو اس طرح کا سگ ہے، آپ کے در کے سگ سے نسبت رکھنے والا سگ، تو وہ مطلب نہ دنیا میں مار کھاتا ہے، نہ ذلیل ہوتا ہے، نہ نزاع کے وقت مار کھاتا ہے، نہ قبر میں وہ مار کھائے گا۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس سے عشق کیا جاتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے عشق کیا جاتا ہے۔ آپ مدینے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ مدینے شریف میں آپ کے اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ آپ نے مدینہ پسند کیا تو ہمارے محبوب کی پسند ہماری پسند، اس میں عقل کو دخل ہی نہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو میرے آقا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پسند کیا تو ہم مدینہ 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 کرتے رہتے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر بالفرض آقا پیرس کو یا لندن کو اختیار فرماتے تو ہم پیرس اور لندن کی تسمیاں پڑھتے، تو ہم تو محبوب کی پسند پر قربان ہیں، جس پر محبوب نے ہاتھ رکھا بس وہ ہمارا منظور نظر ہے۔ تو نسبت کی بات ہے، محبوب کی گلیوں سے پیار ہے، محبوب کی گلیوں کے درختوں سے بلکہ کانٹوں سے بھی پیار ہے، پھولوں سے تو ویسے ہی طبیعت پیار کرتی ہے، مگر ہمیں تو آقا کی گلیوں سے بھی پیار ہے۔ خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ ان کی حرم کے خار کشیدہ آئے کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کریں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی نسبت سے ہر رکھنے والی ہر شے سے پیار کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ پاک سے واپسی ہوئی تو کسی نے آپ کو پھولوں کا ہار پہنایا تو آپ دیدہ ہو گئے، اشکبار ہو گئے کہ یہاں کے پھول اب کیا دیکھوں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ کیا مجھے ہندوستان کے پھول نہیں اچھے لگتے؟ یہاں کی رونقیں نہیں بھاتی، یہاں کے گلدستے اب آنکھوں کو مرغوب نہیں، اس لیے کہ میرے محبوب کے صحرا کے، میرے محبوب کے ویرانے کے، ریگستان کے اب کانٹے میری نگاہوں میں پھر رہے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، خار مانے کانٹا۔ تو یہ عشق کی باتیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان چیزوں سے، بے جان چیزوں سے اتنا پیار کرتے تھے تو سید تو پھر سید ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، آقا زادہ ہے، تو اس سے کیوں نہ پیار کرتے۔ اور آل رسول سے، اہل بیت سے پیار کرنا، یہ مطلب جیسے قرآن نے ہمیں حکم دیا، ابھی آیت کریمہ آپ نے سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم فرمایا۔ مثلا ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا اور سادات کرام کے بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت نشان ہے، 4 ہیں قیامت کے دن جن کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ 4 وہ ہیں جن کی میں قیامت کے روز شفاعت فرماؤں گا، اگرچہ وہ تمام اہل زمین کے گناہوں جتنے گناہ لے کر آئیں۔ وہ 4 کون ہیں؟ نے 4 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 میری آل کی تکریم کرنے والا، میری آل کی تعظیم کرنے والا۔ نمبر 2 ان کی حاجتیں پوری کرنے والا۔ نمبر 3 ان کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والا، زبان اور دل سے ان کو چاہنے والا۔
تو جو سرکار کے اولاد کی تعظیم کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اور دل سے اور زبان سے دونوں طرح ان کو چاہے. ہم لوگ زبان سے تو چاہنے کا اظہار کر دیتے ہیں، مگر دل بدقسمتی سے ساتھ نہیں دیتا. دل اور زبان دونوں سے چاہنے والے. تو ایسا جو ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کی شفاعت فرمائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو. تو یہ رحمت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. مزید ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، مجھ سے محبت کرو اللہ عز و جل کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی آل رسول سے بڑی محبت کی. بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے قرابت داروں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عزیز رکھتا ہوں. یعنی مجھے اپنے رشتہ داروں سے سرکار کے رشتہ دار زیادہ پیارے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت انہوں نے، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو دگنا مال غنیمت دیا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سید زادے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمت اللہ علیہ، ان سے عرض کیا کہ حضور آپ کی کوئی ضرورت ہو تو آپ خود زحمت نہ فرمایا کریں بلکہ کسی کو بھیج دیا کریں. مجھے اللہ عز و جل سے شرم آتی ہے کہ آپ جو کہ سید زادے ہیں میرے دروازے پر کسی حاجت کی وجہ سے کھڑے ہوں. نے سید زادہ اپنی ضرورت کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو، یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھا. کہ یہ مطلب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں نبی زادے کو اس طرح مطلب اپنے دروازے پر حاجت کے لیے وہ میرے پاس کھڑا رہے. تو ان کی بڑی بلند شانیں ہوتی تھی اللہ والوں کی. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اچھا، بعض لوگوں کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مطلب سیدوں کی نسبت کا کیسے پتا چلے کہ یہ آیا سید بھی ہے یا نہیں، اس کے سند کا کیا ثبوت. تو اس ضمن میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استفتاء پیش کیا گیا، سوال کیا گیا. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت پیارا جواب ارشاد فرما دیا کہ سید کی تحقیق یہ ہمارے ذمے نہیں، یعنی کسی کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فلاں سید صاحب ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم مطلب یعنی اس کی تحقیق کرتے پھریں کہ صاحب یہ سید ہے یا نہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سید ہے، ذرا اس کا شجرہ تو دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ مطلب ایسے ہی اپنی عزت کروانے کے لیے اپنے آپ کو سید کہا کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہت پیارا رد فرمایا. آپ فرماتے ہیں
یہ آپ کے الفاظ ہیں انکسارا کہ یہ فقیر دلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام اور خاک پا ہے. یہ اعلی حضرت کے الفاظ عرض کر رہا ہوں جو آپ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمائے غالباً 9ویں جلد میں. ان کی محبت و عظمت ذریعے نجات و شفاعت جانتا ہے. انہیں اپنے لیے فرما رہے ہیں فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں. جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے. ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خائی نہ خائی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائے تو برا کہنا مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں. ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1307 سنہ ہجری میں گونڈا سے مفتی صاحب سید حسین حیدر میاں رحمت اللہ تعالی نے استفتاء کیا کہ سادات محتاجین کو زر زکات دینا جائز ہے یا نہیں. بہت سادات محتاج ایسے ملتے ہیں کہ خود مانگتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صفحات پر اس کا نہایتی محققانہ اور عالمانہ جواب ارشاد فرمایا. اس کی 70 سے احترام سادات کی مہک آ رہی ہے. یہاں اس سے چند عبارتیں میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ فرماتے ہیں یہ 52 عبارتیں اور 27 حدیث سے جن کی طرف فقیر نے اس تحریر میں اشارہ کیا بحمدہ تعالی اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں. سب کی نقل سے بخوف تطویل دست کشی کی، بالجملہ اصلاً محل شک اور اتباع نہیں کہ سادات کرام و بنی ہاشم پر زکوٰۃ یقیناً حرام، نہ انہیں لینا جائز نہ ان کے دیے زکوٰۃ ادا ہو. اس میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور اس کے جواز پر فتویٰ دینا محض غلط و باطل اور حلیہ صحت بلکہ قابلیت اغماس سے عاری و عاطل. کیا معلوم نہیں کہ علماء کرام نے ایسے فتوے کی نسبت کیسے سخت الفاظ ارشاد کیے ہیں. رہا یہ کہ پھر اس زمانے پورا شوق میں حضرات سادات کرام کی مواسات کیوں کر. اب یہ بات ہوئی کہ پھر سیدوں کی مدد کیسے کی جائے. اگر زکوٰۃ ان کو نہیں دی جاتی حرام ہے، نہ ان کو لینا جائز نہ ان کو دینا جائز، دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہ ہو تو آخر یہ سید غربا کہاں جائیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں بڑے مال والے اگر اپنے خاص مالوں سے بطور نظر و ہدیہ ان حضرات کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے. مالدار اپنی دولت میں سے، حلال کمائی میں سے، پاک مال میں سے اگر سیدوں کی خدمت نہیں کرتے تو یہ بے سعادت ہے، محروم ہے. اور ان کو وہ وقت یاد دلا رہے اعلیٰ حضرت کہ وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات کے یعنی سادات کے جد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجا و مأوا نہ ملے گا. کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار سے عطا ہوا، دیتا کون ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلا کے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا
میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے مرکز میں بندوں کو سبق کے میٹھی دل سناتے یہ ہے ماجوی دلوں دے تو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے آپ جہاں بیٹھے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا بندہ بھاری بناتے یہ ہے رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے سلم سلم کی دھارت سے ان سے پار چلاتے یہ ہے قید و رضا سے خوش ہو مسترضا کا سناتے یہ ہے۔ تو سرکار نے جو عطا فرمایا یہ سرکار کا عطا کردہ ان کی اولاد کو نہ دینا یہ کتنی بڑی بے سعادتی اور محرومی اعلان فرما رہے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا جسے ان قریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیر زمین جانے والے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے ان کے پاک مبارک بیٹوں پر اس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اس سخت حاجت کے دن یعنی بروز محشر اس جواد کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بھاری انعاموں عظیم اکراموں سے مشرف ہوں کہ ان کے بیٹوں کو یہاں دے دیں گے تو قیامت کے دوست ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھاری انعام و اکرام پائیں گے انشاءاللہ۔ ابن عساکر امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ مزید فرماتے ہیں خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب یعنی سادات کرام بھی اس میں شامل ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ اللہ اکبر قیامت کا دن وہ قیامت کا دن وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن اور ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے والے اور صلہ عطا فرمانے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دے اور کیسا کچھ نیال فرما دے۔ ایک نگاہ لطف ان کی جو جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے بلکہ خود یہی صلہ کروڑوں سے اعلیٰ اور انفس ہے جس کی طرف کلمہ کریمہ اذا یقینی اشارہ فرماتا ہے بلفظ اذا تعبیر فرمانا بحمداللہ روز قیامت وعدہ وصال و دیدار محبوب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدہ سناتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کو کسی سید کی خدمت کے صدقے میں دیدار ہو جاتا ہے خدا کی قسم بہت بڑا انعام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ مزید اعلیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اور کیا درکار ہے دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو وباللہ التوفیق اور متوسط الحال والے اگر مصارف مستحبہ کی وسعت نہیں دیکھتے یعنی وہ جو متوسط الحال ہے درمیانہ مالدار تو بہت دے سکتے ہیں وہ غریب ہوتا ہے اس کی دوا 2 روپے میں ہوتی ہے اس کو اسپیشلسٹ چاہیے 600 روپے والا ہوتا ہے مطلب تو مالدار تو بہت رقمیں پتہ نہیں کن کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی رقم سادات کرام کو بھی دے سکتے ہیں
مطلب ڈھول بجا کر نہیں، دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ پڑے، اس سید کو ذلیل بھی نہ کرے کہ میری طرف سے سید صاحب کو مہینہ جاتا ہے، نہیں، پتہ بھی نہ چلے، نہ اس کو دھکے کھلائے، نہ اس کو بلوائے، بلکہ خود حاضر ہو کر ان کی نظر کرے سید صاحب کی، اپنے گھر پہ بلا کر دینا یہ بھی وہ مزہ نہیں دیتا، خود جا کر حاضر کرنا نور علی نور۔ زکوٰۃ آج کل لوگ پتہ نہیں کس کس کو دے ڈالتے ہیں، سماجی اداروں کو بیچارے دیتے ہیں، ٹھیک ہے سماجی ادارہ زکوٰۃ لے، لیکن سماجی ادارے کا لینے والا امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، جو ان مسائل کو جانتا ہو۔ اگر نہیں جانتا تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ورنہ زکوٰۃ تو خراب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ میں شخصی ملک ضروری ہے، کسی کو مالک کرنا ضروری ہے زکوٰۃ میں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی غریب رہنے لگا آپ کے مکان میں، کرائے کا مکان ہے آپ کا، اور آپ اس کا بطور کرایہ زکوٰۃ میں سے کاٹتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو مالک کرنا پڑے گا۔ مالک ہو جانے کے بعد پھر بے شک وہ آپ کو لوٹا دے بطور کرایہ، وہ دوسری بات ہے۔ تو مالک کسی چیز کو، جیسے کہ باہر شریعت نے لکھا کہ زکوٰۃ کا کھانا ہے، اب روپیوں کی صورت میں زکوٰۃ دینی ضروری نہیں، کوئی بھی چیز جیسے کپڑا، کھانا، برتن، جو بھی چیز آپ دینا چاہیے زکوٰۃ میں وہ دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا کھانا دیا کسی کو اور کہا کہ یہ کھا لو ابھی، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، کہ یہ تو آپ نے جو کھانے کے لیے دیا۔ زکوٰۃ کا کھانا دے دے، اب چاہے وہ کھائے چاہے لے جائے، بیچ دے، کچھ بھی کرے۔ تو جہالت کی وجہ سے بہت سارے مطلب یعنی کہ ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں، عبادات ہماری ضائع ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ کہ مالک کرنے کے بعد وہ جو بھی کرے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں غریبوں کو، یہ قربانی گوشت لے جاتے ہیں نا جو فقیر لوگ، تو یہ مطلب ہوٹل والوں کو بیچتے ہیں، تو پھر اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، یہ مطلب بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور مسلمان کی توہین ہے۔ اب جب آپ نے اس کو گوشت دیا تو بے شک وہ آپ کے سامنے اس کو بیچے، وہ مالک ہے، تو وہ سارا گوشت نہیں کھا سکتا، اتنا سارا گوشت بقرعید میں اس کے پاس ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ اور بقرعید کا گوشت، قربانی کا گوشت جو وہ ظاہر ہے کہ مطلب غریب امیر سب کو دیا جا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے۔ تو کسی کو آپ نے دیا، اس نے بیچ دیا، تو جائز ہے اس کے لیے۔ آپ اپنے یہاں کی قربانی کا گوشت خود بیچ کر اس کا پیسہ نہیں کھا سکتے، اس کی کھال بیچ کر آپ پیسہ نہیں کھا سکتے۔ اپنے یہاں کی قربانی جو آپ نے کی آپ کے نام پر، اس قربانی کی کھال اگر آپ نے بیچی تو وہ رقم اب صدقہ کرنی پڑے گی، اب مباح کام میں بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ قربانی کی کھال آپ نے مجھے دے دی، جیسے جو حکم گوشت کا وہ کھال ہے، آپ نے مجھے قربانی کی کھال دے دی، میری ملک ہو گئی۔ اب میں نے اگر اس کو بیچ دیا تو میں اس کے پیسے کھا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں شرعی، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، میں نے جو قربانی کی اس کی کھال بیچ کر میں اپنے صرف میں نہیں لا سکتا، بیچ کر نہیں۔ ہاں، اس قربانی کی کھال کو بے عینی کھال کی طرح رکھ کر میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، یا ایسی چیز سے بدل سکتا ہوں کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا جاتا ہو۔ مثلا کھال کو میں نے کتاب سے بدل دیا کہ مجھے میرے یہاں کی بکری کی کھال تم لے لو، تو فتاوی رضویہ شریف کا 12واں حصہ مجھے دے دو، تو اب یہ ہو سکتا ہے، یہ صحیح کہ وہ 12واں حصہ میں، کیونکہ اس کو باقی رکھ کر اسے نفع اٹھانا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہاں کی کھال لے لو اور 12 سیر مجھے گیہوں دے دو، کیوں گیہوں کو جب تک میں ہلاک نہیں کروں گا، ختم نہیں کروں گا، اس وقت تک میں نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اس کو کھاؤں گا تو نفع حاصل ہوگا، تو ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور فتاوی رضویہ شریف کی 12ویں جلد جو میں نے آپ سے لی وہ باقی رکھوں گا اور پڑھتا رہوں گا، اس سے نفع اٹھا سکوں گا۔ ایک میں نے مثال دیا، اللہ کرے یہ نازک باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں، تو یہ میں نے اپنی ناقص معلومات کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بہرحال یہ کہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام سے بہت محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور بہت سارے اشعار آپ کو ملیں گے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں، جن میں آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت کا والہانہ تذکرہ کیا۔ مثلا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا حسن سے میرے پھول ہیں، تو ان دونوں حسنین کریمین کا واسطہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ یہ صدقہ بھی سمجھ لیں ذرا، ایک تو ہوتا صدقہ یعنی واسطہ وسیلہ، تو اس میں دال پر جزم آئے گا، صدقہ۔ جب صدقہ کہیں گے تو یعنی وسیلہ واسطہ، اور جب صدقہ دال کو زبر پڑھیں گے صدقہ، تو اس کا مطلب صدقہ خیرات زکات جو ہوتی ہے، تو وہ صدقہ پھر بہت وسیع معنی میں ہے۔ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ، راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ، تو پھر بہت وسیع معنی اس کا، تو وہ صدقہ سواب دال زبر دا ہے نا صدقہ، اور یہ صدقہ واسطہ دال اس میں ساکن ہے جزم میں دال پر صدقہ۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو کا صدقہ جن کو اپنے پھول آپ نے ارشاد فرمایا ہے، رضا کو یعنی مجھے، اعلیٰ حضرت اپنے لیے فرما رہے مجھے حشر میں پھولوں کی طرح مسکراتا رکھیے گا، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ خنداں مانے مسکراتا، ہنستا ہنستا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، آل محمد کا واسطہ مجھے آل محمد کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اور اپنے سلام میں بھی سیدوں کا بہت آپ نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا سیادت پہ لاکھوں سلام۔ فارسی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، خوشا دلے کے دہندش فدائے آل رسول، خوشا سرے کے کنندش فدائے آل رسول، منم امیر و جہانگیر و کچکدا یعنی کمینہ بندہ و مسکین گدائے آل رسول۔ کتنی انکساری میرے آقا، یہ حضور سید اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مرشد تھے آل رسول ان کا نام تھا، تو ان کی شان میں منقبت ہے، لیکن سارے سادات کے لیے عام بھی ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے پیر خانے کا تو اتنا احترام فرماتے، اتنا احترام فرماتے، اتنا احترام فرماتے کہ عقل حیران و دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر خانے پر ماہرہ شریف وارد ہوتے تو اسٹیشن سے خانقاہ تک، خانقاہ برکاتیہ تک ننگے پاؤں پیدل چلتے، پیدل وہ بھی ننگے پاؤں۔ اور ماہرہ شریف سے جب اگر نائی بھی خط یا پیغام لے کر بریلی حاضر ہوتا ماہرہ شریف سے پیر خانے سے، تو اس کو حجام شریف کہتے، حجام نہیں کہتے، حجام شریف۔ اور اس کے لیے، اس نائی کے لیے جو مطلب پیغام لایا ہے،
اس کے لیے کھانے کا دسترخوان اپنے سر اقدس پر رکھ کر لایا کرتے. اعلیٰ حضرت جیسا ولی کامل ایک نائی کے لیے اس نائی کی بس خوبی یہ کہ یہ اپنے پیر خانے سے آیا ہوا ہے، تو مطلب اس کے لیے بھی اتنا تعظیم کرتے کہ اس کے لیے کھانا اپنے سر پر اٹھا کر خود لے آتے اور پیش کرتے. تو جب بھی تو مطلب یہ کہ یہ عظمتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں اور یہ شانیں ہیں، اتنا ادب کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ سادات کرام سے سید صاحبان ہے وہ، لیکن خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں ہے. تو مجھے مطلب کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا تھا کہ اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حکمت یہی سمجھ میں آئی کہ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہوتے ہیں تو پھر یہ سیدوں کا ادب اور سیدوں کے آداب بیان کرتے ہوئے شاید جھجکتے نا، اس طرح کے کہیں لوگوں کو وسوسہ آئے گا کہ یہ انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میرا ادب، ہم سید ہیں، ہمارا ادب کیا گیا. اعلیٰ حضرت اگر سادات کرام کے خود سید ہوتے اور ہمیں کہتے سیدوں کا ادب کیا کرو تو مطلب شاید مطلب ہم جیسے لوگ وسوسوں میں پڑتے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سید نہیں تھے، اس میں شاید یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سادات کی عظمت کا ڈنکا بجوایا. اور میں بھی سید نہیں ہوں، تو خیر میں ڈنکا بھی سیدوں کا نہیں بجا سکا اب تک، کہ بہت بے ادبیاں ہو جاتی ہیں سادات کرام کی، اپنے سے تو ادب ہو ہی نہیں پاتا، سیدھی بات ہے. خالی بس یہ بیان ہی بیان ہے. اللہ کرے کہ ادب بھی کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے. کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک جم غفیر کے ساتھ مسجد سے نکلے، لوگ بہت سارے عقیدت مند آپ کے ساتھ تھے. تو ایک سید زادے نے ان سے کہا، اے عبداللہ یہ کیسا مجمع ہے؟ دیکھ میں تو آل رسول ہوں مگر تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے. اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرا باپ ایسا نہیں تھا مگر تمہارے والد سے علم کی میراث باقی رہی. میں نے تمہارے والد کی میراث لی، میں عزیز اور بزرگ ہو گیا، تم نے میرے والد کی میراث لی، تم عزت نہیں پا سکے. اسی رات خواب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رنجش کیوں ہے؟ فرمایا، تم نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جاگے اور اس سید زادے کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کریں. ادھر اس سید زادے نے بھی اسی رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سید زادے سے یہ فرمایا کہ بیٹا اگر تو اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا. وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی تلاش میں نکلا. چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کر لی. اس واقعے سے سمجھدار اسلامی بھائی سمجھ گئے ہوں گے اور بہت کچھ عبرت و بصیرت اس میں پائی ہوگی. سرور کائنات شاہ موجودات اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہر بات پر گواہ اور ہر بات سے باخبر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز پر نکتہ چینی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو مرتد ہو، ایسا بدعقیدہ ہو کہ اس کی بدعقیدگی، اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جائے تو وہ لاکھ اپنے آپ کو سید کہے، وہ سید نہیں ہے. کہ مرتد کبھی سید نہیں ہو سکتا. جو اصلی سید ہے، حقیقی سید، وہ مرتد نہیں ہو سکتا. تو سیدوں کے دل سے تعظیم کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات کا احترام رکھیں، ان کا دل خوش کریں. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کی ایسی اطاعت، عام سید ہو بھلے عالم نہ ہو، عام سید ہے،
اس کی ایسی بات مان لینا جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم